الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله عز وجل قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى۔ محترم حاضرین جمعہ، خطبہ اولیٰ کے اندر بعض ان اعمال کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جن اعمال کو ہمیں ان بچے ہوئے ایام میں کرنا چاہیے یا جس کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ خطبہ ثانیہ کے اندر میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا تعلق ایک اہم مسئلے کے ساتھ ہے جو ہمیں ان بچے ہوئے ایام میں کرنا ہے، وہ ہے صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر، یا جس کو ہم اور آپ فطرہ کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ انہی بچے ہوئے ایام میں عید سے پہلے ہمیں کرنا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اس کا معنی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر یہ کس کو کہتے ہیں یا فطرہ کس کو کہا جاتا ہے۔ لفظ صدقۃ الفطر پر اگر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا معنی کیا ہے۔ صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر یہ عربی لفظ ہے جس کو ہم اپنی زبان میں فطرہ سے تعبیر کرتے ہیں، اور صدقۃ الفطر کا معنی ہوتا ہے افطار کرنے کا صدقہ۔ مطلب یہ ہوا کہ ماہ صیام یا روزے کا مہینہ ختم ہونے پر جو صدقہ واجب ہوتا ہے اس کو صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے، اور جس کو علماء کرام نے کچھ اس انداز میں کہا کہ یہ صدقۃ مقدرۃ عن کل مسلم قبل صلاۃ عید الفطر لمصارف معینہ۔ صدقۃ الفطر یا فطرہ یہ وہ صدقہ ہے جس کو تمام امت مسلمہ پر فرض کیا گیا ہے تاکہ ان جگہوں میں اس کو صرف کیا جائے جس کی تحدید شریعت اسلامیہ نے کی ہے اور جس کی ادائیگی عید کی نماز سے پہلے کی جانی ہے۔ یہ صدقۃ الفطر ہے۔ صدقۃ الفطر شریعت اسلامیہ نے اسے مشروع قرار دیا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے فرض قرار دیا، اور جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض قرار دے وہ اللہ رب العالمین کا فرض کیا ہوا کام کے زمرے ہی میں آتا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی یقیناً اس نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی فرما برداری کی۔ اسی لیے بعض سلف صالحین نے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اس آیت کریمہ میں جو لفظ تزکا ہے اس سے مراد یہ صدقۃ الفطر لیا ہے، اور ذکر اور صلاۃ سے مراد تکبیرات عید اور نماز عید مراد لیا ہے۔ صدقۃ الفطر کا حکم کیا ہے؟ صدقۃ الفطر یہ واجب ہے، فرض ہے۔ دلیل فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی الحر والعبد والصغیر والمملوک وعلی الذکر والانثى من المسلمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرہ کو واجب کیا ہے ہر مسلمان پر، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، آزاد ہو یا غلام ہو۔ اور دوسری روایت میں یہی لفظ کچھ لفظ کی تبدیلی کے ساتھ یہ بات وارد ہے، صاع من طعام، ایک سا اناج یا گلے میں سے ایک سا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطرہ کے طور پر فرض کیا ہے یا واجب کیا ہے۔ اور ایک سا کا مقدار کیا ہے ہم اور آپ جانتے ہیں، آج کل کے زمانے میں بات کافی معروف ہے، اس لیے میں اس سلسلے میں زیادہ وضاحت کرنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ ایک سا ایک شرعی پیمانہ ہے، اور اس کا جو اصل وزن ہے وہ ایک سا 4 مد کا ہوتا ہے، اور ایک مد حقیقت میں یہ ایک مد ہوتا ہے، لیکن عصر حاضر میں علماء کرام نے اس کی تحدید کرتی ہے، یہ تقریباً 2.5 کلو یا اس سے کچھ اضافی وزن کے ساتھ اس کا مقدار ہوتا ہے۔ تو ایک سا ہم کو اناج بطور صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا عید کی نماز سے پہلے۔ یہ روایت اس بات پر دلالت کرتی ہے۔ بعض اہل علم نے اس روایت سے یا دوسری روایتوں سے یہ بات نکالنے کی گنجائش کی ہے کہ اگر کوئی شخص صدقۃ الفطر میں گیہوں یا گندم ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کو آدھا سا نکالنا اس کے لیے کافی ہوگا،
لیکن اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی مرفوع روایت ثابت نہیں ہے۔ اس لیے ہم جو بھی صدقہ فطر یا فطرہ نکالیں وہ ایک سا پر مشتمل ہونا چاہیے۔ اس کی ادائیگی کا وقت کیا ہے؟ اس صدقۃ الفطر کا معنی دیکھیے، انشاءاللہ اس کے وقت کا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ صدقۃ الفطر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ روزے کے اختتام پر جو صدقہ واجب ہوتا ہے، اور روزہ ختم کب ہوتا ہے؟ 30ویں رمضان کو یا 29ویں رمضان کو، جب سورج غروب ہو جاتا ہے ہمارا روزہ ختم، اور اس وقت صدقۃ الفطر کا جو وقت ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا وقت وجوب ہے، واجب ہونے کا وقت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص فقراء کی رعایت کرتے ہوئے، مساکین کی رعایت کرتے ہوئے 1 دن یا 2 دن پہلے اس کو ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، جیسا کہ بعض صحابہ کرام سے اس سلسلے میں دلیل موجود ہے۔ آخری چیز اس مسئلے میں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ صدقۃ الفطر میں ہم غلہ یا اناج ادا کریں یا قیمت ادا کریں۔ کافی لمبا اور بہت دنوں سے ایک اختلافی مسئلہ چلا آ رہا ہے، لیکن اس سلسلے میں صرف میں اپنا موقف ایک قاعدے کے ذریعے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ علماء کرام کے نزدیک اختلافی مسئلہ میں ایک قاعدہ رہا ہے، وہ قاعدہ یہ ہے کہ الخروج من الخلاف اولا من العلوج فی۔ اس قاعدہ کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی چیز کو اختیار کر کے ہم اختلاف سے بچ سکتے ہیں تو وہ چیز ہمارے لیے اولا ہے، بہتر ہے، افضل ہے بنسبت اس چیز کے جس کو اختیار کرنے سے ہم اختلاف میں پڑ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کوئی شخص اگر غلہ یا اناج کے ذریعے سے فطرہ یا صدقۃ الفطر نکالتا ہے تو یقیناً بالاتفاق، اتفاقی طور پر اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس کا صدقۃ الفطر ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی غلے کے بجائے پیسے کے ذریعے سے یا نقدی کے ذریعے سے فطرہ ادا کرنا چاہتا ہے تو اس سلسلے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ اب فیصلہ آپ کو لینا ہے کہ آپ جو اتفاقی چیز ہے اس پر چلنا چاہتے ہیں یا کہ آپ اختلاف میں پڑنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اختلاف سے بچیے، غلہ یا اناج کی شکل میں صدقۃ الفطر ادا کرنے کی کوشش کیجیے، جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صریح سنت سے بھی ثابت ہے۔ اور آخری چیز کہا کہ میں اپنے خطبے کا اختتام کروں گا۔ میرے بھائیوں، جو بچے ہوئے ایام ہیں ان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں سے ایک کام بچا ہوا ہے، وہ یہ ہے جس کی طرف میں اشارہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ جب رمضان کا روزہ ختم ہو جائے یا شوال کا چاند نظر آ جائے یا اس کی خبر مل جائے تو اس کی خبر ملتے ہی یا چاند دیکھتے ہی ہمیں زیادہ سے زیادہ تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے، تکبیرات شروع کر دینا چاہیے چاند نظر آتے ہی، اور جب تک عید کی نماز شروع نہیں ہوتی ہے ہمیں اس وقت تک ان تکبیرات کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ یہ شریعت اسلامیہ سے ثابت ہے، اور تکبیرات پڑھنے کے لیے مختلف صیغے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اس طرح کے تکبیرات کا اہتمام جس دن ہمیں عید کا چاند نظر آ جائے اس چاند کو دیکھنے سے لے کر کے عید کی نماز شروع ہونے تک اس کا بکثرت اہتمام کرنا چاہیے۔ گاؤں میں، گھروں میں، گلیوں میں، محلوں میں، بازاروں میں اس کا ہمیں بکثرت ورد کرتے رہنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو بچے ہوئے ایام ہیں ان ایام میں ہمیں زیادہ سے زیادہ تیری عبادت و بندگی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں سنت کے مطابق، شریعت اسلامیہ کے مطابق اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق، اسوہ کے مطابق ان بچے ہوئے ایام کو گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور سنتی طریقے سے فطرہ ادا کرنے اور ہمیں عید کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.